دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آئے حضور امام المناظرین، قائد اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب مبلغ یورپ حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب، ہمارے پیر و مرشد، اصالہ ثواب کے موضوع پر ان کا ایک عظیم الشان خطاب، جس میں وہ عالمی طاقتوں کو للکار رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے۔ بش کا نام لے کر باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ بش عالمی دہشت گرد ہے، گنڈا ہے۔ آئے عظیم الشان خطاب سنیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر۔
عزیز محترم حضرت مولانا حافظ محمد طاہر رضا قادری رضوی حافظہ اللہ، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگو دوستو، میں تے تسی اج محب محترم جناب حاجی محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے ایصال ثواب دی خاطر منعقدہ بابرکت تقریب دے اندر شرکت کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ایتھے میرا تواڈا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مینوں تانوں دارین دیاں نعمتاں تو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی میری تواڈی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دی مغفرت فرمائے۔ ساڈا وقت آوے خاتمہ ایمان دے فرمائے کہ اللہ کریم سانو سب نو اپنے محبوب علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے۔ جڑا بھی ایس دنیا تے آیا ہے سدا رہن واسطے کوئی نہیں آیا۔ ہر کسے نے ایک نہ ایک دن ایتھوں جانا ہے۔ جانا میں بھی جانا تساں بھی تے جانا اللہ دیاں پیاریاں بھی ہے۔ پر میرے تیرے جانچ اور اللہ دے پیاریاں دے جانچ زمین اسمان تو ود دا فرق ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف دی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے کول اسرائیل آیا۔ فرمایا کون ہے تو کی کرن لگا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں موت دا فرشتہ وہی کم کرن لگا جڑی میری ڈیوٹی ہے، تہاڈی جان کڈن لگا، روح قبض کرن لگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سن جلالی نبی۔ اللہ والیاں دی ہوندیاں نا قسماں، کوئی جلالی کوئی جمالی۔ اے سن اللہ دے جلالی نبی، گل سنی آ گیا جلال تے اسرائیل دے منہ تے موسیٰ علیہ السلام نے ایک چپیڑ ماری۔ جس وقت انہاں چپیڑ ماری اسرائیل علیہ السلام دی اکھ نکل گئی۔ اتھے دیوبند دے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا ہولی جی ٹھوکی سی، زور نہیں سلایا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام دے مکے چینی پاور ہے کہ پورے ٹل نال جے مار دیں تو زمین آسمانہ دا کڑاکا کٹ سکتے ہیں۔ خیر اسرائیل علیہ السلام دی جدوں اکھ نکلی، انہاں اکھ رکھی تلی تے تھے اللہ دی بارگاہ چ۔ یا اللہ تو مینوں اج ایسے بندے کول بھیجیا جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا، یا اللہ انہیں تے چپیڑ مار کے میری اکھ کٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت دے نال اسرائیل علیہ السلام دی اکھ نو فٹ کیتا تے فرمایا پھر جا، یا اللہ اسے کو لی، فرمایا اسے کو لی جا، ہن خالی ہاتھ نہ جائیں،
ایک بیل نال لے جا. تسی کی آندے داند ٹگا کی کہندے ہو؟ ہاں بیل. آ بیل نال لے جا, سلام کری جا کے, ساڈا سلام بھی آکھی. تے پھر کہیں کہ اللہ ارشاد فرماندا ہے جے تسی اس دنیا چ ہور رہنا چاہندے ہو نا تے انج کر کے اس بیل دی کنڈ تے ہاتھ پھیر دیو, جنے وال تواڈے ہاتھ تھلے آ جان گے اونے سال تواڈی عمر ود جائے گی. اسرائیل علیہ السلام آ گئے, دور ہی کھلوتے نہیں. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا کلیم اللہ. حضرت جی اجازت ہے آ جا. فرمایا آ جا. حضرت اللہ سلام فرماندا ہے تو ارشاد فرماندا ہے جے ایس دنیا چ تسی ہور رہنا چاہندے ہو تے ایس بیل دی کنڈ تے این کر کے ہاتھ پھیر دیو, جنے وال تواڈے ہاتھ تھلے آ جان گے اونے سال تواڈی عمر ود جائے گی. فرمایا اسرائیلہ پھر کی ہوئے گا؟ جی پھر تے جانا ہی پائے گا. فرمایا جو ادوں جانا پائے گا سی ہونے جان واسطے تیار. جانا آسان نہیں ہے, جانا اللہ دیاں پیاریاں بھی ہیں, نبیاں بھی ہیں, پر انہاں کولوں اجازت لینی پیندی ہے اسرائیل نوں تاں روح قبض ہوندی ہے, سانوں تے پوچھدا کوئی نہیں. ایک مسئلہ بھی ثابت ہویا, کئی لوگوں کو بڑا شوق ہے گل کہن دا, نبی ساڑے بھرا نے, بس وہ وڈے بھرا سی, چھوٹے بھرا تے بہتی عزت نہیں کرنی چاہیے. بس جنی کو وڈے بھرا دی عزت کری دی ہے نا اونی کوئی, بس اس تو ود نہیں. یہ بڑا شوق ہے لوگوں کو. چلو باقی دیاں گلاں تے پھر کران گے بھی جنوں تسی وڈا بھرا کہندے ہو انہیں تے چپیڑ مار کے اکھ کٹ دیتی. جے تو واقعی اسے نبی دا چھوٹا بھرا ہے تو ذرا اسرائیل نو کور کے وکھا. جے تو کور کے وکھا گیا تو پھر تے سوچاں گے وگرنہ جھوٹے تو کتھے اللہ دا نبی کتھے. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہماری, اور رسولوں سے اعلیٰ ہماری. ساڈے تے نبیاں چ بڑا فرق ہے. ایک اور گل دسو, اس ویلے دنیا دے اندر سب تو طاقتور انسان کون ہے؟ کون ہے؟ بش, بش اینڈ مش. اچھا بش یہ الو بھی ہے, الو دا پٹھا بھی ہے. دنیا دا سب تو وڈا ٹیررسٹ, دہشت گرد, لکھاں فوجاں دے کنٹرول وچ, طرح طرح دے بم, طرح طرح دا اسلحہ, قسمہ قسم جہاز. کہندے نے ایڈا تکڑا ہے کہ ایک بٹن دبا دے تے ادھی دنیا تباہ, ایڈا پاورفل ہے. لیکن کی خیال ہے گجراں والے دے غیور مسلمانوں, جس وقت اسرائیل علیہ السلام بش دی جان کڈن واسطے آن گے تے امریکہ دیاں ساریاں فوجاں, امریکہ دا سارا اسلحہ, یہ سارے بمب رل کے اپنے صدر نو اسرائیل کو بچا لین گے.
لو میرے دوستو بزرگوں نتیجہ اے نکلیا اسرائیل اوے جدے سامنے پاکستان دا صدر بے بس، اسرائیل دے سامنے انڈیا جاپان فرانس ساریاں دے سربراہ بے بس، اسرائیل ہوئے جدے سامنے امریکہ دا صدر بے بس، لیکن اللہ دے نبی دی بارگاہ او بارگاہ جتھے آ کے خود اسرائیل بھی بے بس ہو جاندہ ہے۔ جس وقت دعا کرو اللہ وطن دی خیر فرمائے، حالات بڑے نازک ہو گئے ہیں، کایا پلٹ گئی ہے، کئی بندے پھڑے بھی گئے ہیں، اللہ تعالی وطن دی حفاظت فرمائے۔ اچھا جدوں ہوندا نا میلاد شریف دا مہینہ، تے میلاد شریف دے مہینے چ اکثر ایک آواز آندی ہے ساڈیاں مسجداں چوں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس وقت یہ آواز آندی ہے تے لوگ ایک گل کرتے ہیں، آندے نے نبی اندروں نور نہیں سن، کیونکہ نور جس ویلے بشر بن کے آئے پھر انہوں زخم نہیں آندا، تے نبی کریم علیہ السلام دا تے طائف دیاں گلیاں چ لہو بھی وگیا، زخم بھی آئے۔ احد دے میدان چ نبی کریم علیہ السلام دے دند مبارک دی ایک چپر بھی شہید ہوئی۔ جے نبی پاک علیہ السلام نور ہوندے کہ سرکار نو زخم تے نہ لگدا نا، اکثر لوگ ایک گل کردے نے، اس تے سوال کردے نے کہ مسلمانوں اے اسرائیل علیہ السلام اللہ دا فرشتہ اے نور ہے کہ بشر؟ مسلم شریف دی حدیث ہے خلقت الملائکۃ من نور، اللہ دے سارے فرشتے نور تو پیدا ہوئے، تے اسرائیل کی ہے اچھی بولو نے توڑے سارے کول آنا جے، اسرائیل علیہ السلام کی نے جدوں بشر بن کے آئے اکھ نکلی کہ نہیں نکلی؟ نورانیت وچ فرق آیا؟ یارو اللہ تعالی ایمان عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اسرائیل علیہ السلام دی اکھ مبارک نکل جائے اونا دی نورانیت وچ فرق نہیں پیندا، تے جے نبی کریم علیہ السلام دے دند مبارک دی چپر شہید ہو جائے، میرے آقا دی نورانیت وچ بھی فرق نہیں پیندا۔ گل چلی سی جانا اساں سارے نے، لیکن ساڈے جان وچ تے اللہ دے پیاریاں دے جان وچ زمین اسمان تو ود دا فرق۔ ایک فقیر بابے کول ایک واری ایک مائی آئی، کہنے لگی اوے فقیر بابا تیری داڑھی چنگی ہے کہ میرے بکرے دی داڑھی چنگی ہے؟ وہ ہے گل کرنے والی ویسے، میرے ورگا بندہ ہوندا تے شاید لڑ پیندا، تو یہ کی بکواس کیتی ہے، یہ داڑھی سنت رسول ہے تو یہ دی توہین کیتی ہے۔ پر فقیر بابے نے اپنا من ماریا سی،
انہیں کہا بی بی مینوں کی پتا میری داڑھی چنگی ہے کہ تیرے بکرے دی داڑھی چنگی ہے، پر تیرے نال ایک وعدہ کردا کہ قبر چ جان تو پہلے تینوں تیرے سوال دا جواب دے کے جاؤں گا۔ انہیں کیا مک گئی؟ فقیر بابے بھی آخیا مک گئی۔ ان کنے دن فقیر بابے نے جینا سی، اخیر ایک دن فوت ہو گیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مریداں پیر صاحب نو فقیر بابے نو غسل دیتا، کفن پوایا، جنازہ چکیا، لجا رہے نے جنازہ گاہ ول قبرستان لجا رہے نے، مائی نے آ کے جنازہ نہیں ڈک لیا۔ مائی کہنے لگی وڈا فقیر بنیا پھردا سی، میرے نال انہیں وعدہ کیتا سی کہ قبر جان تو پہلے تیرے سوال دا جواب دے کے جاؤں گا، مر گیا جواب تے دیتا ہی نہیں۔ ایک دیوبندی عالم علامہ اشرف علی تھانوی افادات یومیہ چ لکھتے ہیں فقیر بابے نے نا انج کر کے نہ کپڑا منہ تو ہٹایا، کپڑا منہ تو ہٹا کے کہنے لگے مائی فکر نہ کر، میری داڑھی تیرے بکرے دی داڑھی نالو چنگی ہے، کیونکہ مینوں میرے اللہ کریم نے بخش دیتا ہے۔ جانا میں بھی ہے تو بھی ہے، اللہ دے پیارے بھی ہیں، پر میرے تیرے جان اچ تے اللہ دے پیارے دے جان اچ زمین اسمان تو ود۔ اچھا خیر، جس وقت کوئی مسلمان فوت ہو جائے ان ساڑیاں ڈیوٹیاں شروع ہو جاندیاں نے پچھلیاں دیاں۔ ان پچھلیاں دے ذمے لازم ہے کہ انہوں غسل بھی دیو، انہوں کفن بھی پواؤ، یہ جنازہ بھی چکو، جنازہ چک کے یہ جنازہ بھی پڑھو لجا کے، پھر انہوں دفن بھی کرو۔ جس وقت میت دا جنازہ چکیا جاندہ ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، میت نیک ہوئے تاوی بول دیئے، بد ہوئے تاوی بول دی۔ نیک ہوئے تے بول کے کہے گی اوے پترا، اوے ویرا، اوے چاچیا، مامیا، بہت سست ہو گئے ہو تسی، ہولی ہولی ٹر دے ہو، ذرا جلدی کرو نا، تو انہوں نہیں پتا اللہ کریم نے میرے واسطے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں تیار کر رکھیاں نے۔ نیک ہوئے تے اے کہے گی، بخاری شریف ہے، بد ہوئے وہ بھی بول دیئے، پترا تو تے میرے نال بڑا پیار کردا سے، پراوا مینوں کتھے سٹن لگے ہیں، اتھے تے بڑے پھینٹے لگنے، او نال جاؤ مینوں نال جاؤ، او چیخدا چلاندا، پر لوگ اپنی ڈیوٹی پوری کر دینے۔ لو حدیث شریف تو پتہ لگا، مرن والا کوئی بھی ہوئے وہ جنازہ چکن والے نو ویکھدا ہے، انہاں دی چال نو پہچاندا ہے، انہاں دی گل نو سندا ہے، اس وقت انجان نہیں ہوندا ہو، کیونکہ وہ سندا ہے۔ اس واسطے ساڈے بزرگ نبی پاک علیہ السلام دے ایک ارشاد تے عمل بھی کردے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ، اپنے مردیاں نو کلمہ شہادت دی تلقین کرو، سکھاؤ انہوں، انہوں مردہ ہے انہوں سکھاؤ انہوں، کیوں؟ ہوں یہ پرچہ ہونا ہے، امتحان ہونا ہے قبر دے اندر جا کے، تے پرچہ دینا ہوئے نا سویرے تے منڈے راتی ویکھدے نے، تے جڑا راتی ویکھیا ہوئے جے او سوال آ جائے نا وہ بڑے آرام نال حل کر لیندے نے، انہیں نواں سبق سنیا ہوئے گا، یاد کیتا ہوئے گا، تے بڑے آرام نال قبر تے دے سوالاں دا جواب دے لے گا۔ اس واسطے تے ساڈے بزرگ حدیث دے پیش نظر جنازہ چکدے نے، ٹردے جاندے نالے آوازاں ہوندیاں کلمہ شہادت، لوگ پوچھتے ہیں کلمہ شہادت دیاں صداواں کیوں لاندے جے؟ اسی جواب دینے اس واسطے کہ سانو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لقنوا
موتاکم شہادت اللہ الہ الا اللہ. تم جسم تو اگر روح نکل گئی ہے لیکن پھر بھی یہ بالکل بے جان نہیں. ٹرن والوں ویخدا بھی ہے, چکن والوں پہچاندا بھی ہے, تے نالے بولیاں سندا بھی ہے. تا سبق یاد کرانے تاکہ قبر دے اندر جا کے بڑے آرام نال سوالاں دا جواب دے لوے. اچھا جدوں جنازہ لے جانا ہے نا تے جنازہ مسیتے نہیں لے جانا, جنازہ گاہ چ لے جانا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام بھی مسجد نبوی شریف تے ہے سی نا, لیکن جنازہ پڑھان واسطے جگہ وکھری بنائی سی. اے جنازہ گاہ ہے. سرکار نے جنازے کتھے پڑھے نے؟ جنازہ گاہ. مجبوری دا مسئلہ ہو رہے لیکن سرکار نے جنازے کتھے پڑھے نے؟ جنازہ. اس واسطے اسی بھی جنازہ کتھے پڑھنا ہے؟ جنازہ گاہ. ایک شرط اور بھی ہے کہ جنازہ پڑھن لگیاں میت سامنے بھی ہوئے, ایویں غائبانہ ہی نہیں ٹکا دینا. اتنے تو رواج ہی بن گیا نا, پنڈ پنڈ جا کے غائبانہ جنازے پڑھے جاندے نے. میں تہاڈے کو پوچھنا چاہنا, اینے صحابہ کرام شہید ہوئے, کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسے شہید صحابی دے پنڈ جا کے او دا جنازہ پڑھایا غائبانہ؟ ابو بکر صدیق دے زمانے کئی صحابہ شہید ہوئے, تابعین شہید ہوئے. کیا ابو بکر صدیق نے کسے دے پنڈ جا کے غائبانہ جنازہ پڑھایا؟ حضرت عثمان غنی نے, علی مرتضیٰ نے کیا کسے جا کے پنڈ جا کے جنازہ پڑھایا ہے؟ نہیں. تو پتہ لگا جنازہ ادوں پڑھنا ہے جدوں میت سامنے ہوئے, رواجاں پیچھے نہیں جائی دا. کیونکہ اسی جدوں کلمہ پڑھ لیا تو ہن اسی اپنی مرضی نہیں کر سکتے. مرضی چلے گی تے اللہ دی چلے گی تے اللہ دے محبوب دی چلے گی. اللہ ایک ساتھی میں نے کہنے لگا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے. میں کہا کدا؟ وہ جی حبشے دا بادشاہ سی نا نجاشی, سرکار نے وہ دا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا. میں کہا میں نے پوری گل تے سمجھا ہویا کی سی. کہنے لگا جی نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ تہاڈا بھرا حبشے دا بادشاہ فوت ہو گیا, چلو دا جنازہ پڑھیے. میں کہا اچھا انجو ایسی؟ ہاں. میں کہتے نبی کریم علیہ السلام کتھے سن اس وقت؟ مدینہ شریف. تو مرن والا کتھے سی؟ حبشے. میں کہا یار ساری زندگی تو یہ سبق دیندہ رہے ہیں نبی نو غیب دا پتہ کوئی نہیں, غیب دا پتہ کوئی نہیں, غیب دا پتہ کوئی نہیں. مینوں اے دس نبی پاک علیہ السلام نو مدینہ شریف چ بیٹھے او دے مرن دا پتہ لگ کیویں گیا؟ اور غائبانہ جنازہ دی بحث تے بعد وچ ہوئے گی نا, پہلے میرے مصطفیٰ دا غیب تے من. ایک ہے اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بھائی دو قریب, اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بھائی دو قریب, غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں اللہ کا وہ حبیب نبی جی, اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اچھا یہ حبشے دا بادشاہ ہو گیا مسلمان اس سٹیٹ سی عیسائیاں دی درباریاں بغاوت کر دیتی انہیں کہ اسی انہوں بادشاہ نہیں مندے بےمان ہو گیا مسلح ہو گیا انہیں اپنا دین چھڑ دیتا ہے جدوں بغاوت ہو گئی تو اس بادشاہ نے ایک کاغذ لیا وہ دیتے لکھیا میرا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اس کے نبی اور رسول ہیں اور میرا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری نبی ہیں یہ انہیں لکھ کے نا اندر والی جیب نا انہیں وہ کاغذ رکھا ہوں انہیں درباریاں نو بلایا کہنے لگا تساں بغاوت کیوں کی تھی میرے خلاف انہوں نے کہا تیرا عقیدہ خراب ہو گیا تیرا ایمان غلط ہو گیا انہوں نے کہا میرا عقیدہ کی خراب ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے تیرا عقیدہ غلط ہے خراب ہو گیا تیرا عقیدہ کہنے لگا اصل عقیدہ کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے جس ویلے درباریاں نے آکھیا نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے تو بادشاہ نے ایتھے ہاتھ رکھیا کہنے لگا اے عقیدہ تے میرا اینو کہندے جے صحیح سیاست جھوٹ بھی نہیں بولنا تے گل بھی اس طرح دی کرنی کہ جدے نال اپنا کم بھی ہو جائے ڈانگ بھی بچ جائے سب بھی مر جائے انہاں سمجھیا کہ جو اسی کیا ہے انہیں اے منے ہیں تو بادشاہ دا مطلب کی سی اے عقیدہ جڑا میں لکھ کے ایتھے رکھیا ہے نا اے ہے میرا انہوں نے اچھا جو تیرا عقیدہ تو پھر اسی بغاوت ختم کر دیں اچھا یہ بھی اپنی آئی تے فوت ہو گیا ہے سی یہ بادشاہ اور میرا دل ایتھے کردہ ہے کہندہ ہے سرکار نے وہ دا جنازہ کیوں پڑھایا اس واسطے کہ وہ کہہ سکتا سی آقا تسی تے بڑے لجپال ہو تسی تے غریباں دے بھی لجپال ہو تو میں تے بادشاہ سا سونے کلمہ تیرا پڑھیا تے جنازہ بھی نصیب نہیں ہویا فائدہ کی ہویا کہہ سکتا سی نا سرکار نے فرمایا چلو بھی وہ دا جنازہ پڑھ دیں اور صحیح ابن حبان دی حدیث سے صحابہ فرماندے نے سانو انج لگدا سی جویں فرشتیاں نے ان دا جنازہ چک کے سامنے لیا کے رکھا ہے اللہ اچھا تے جنازے چ تکبیراں کنیاں پڑھنیاں نے 4 ویسے جدوں تفصیل نہ دسی جائے تو ادوں کوئی بندہ ہور گل سنائے تے کئیاں نوں اوپری لگدی تے ایویں شک پین لگ پیندے نے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مقدس زمانے دے اندر کسے جنازے 4 تکبیراں پڑھیاں کسے 5 پڑھیاں کسے 7 پڑھیاں مختلف کسے جنازے کنیاں کسے کنیاں نبی کریم علیہ السلام دا وصال مقدس ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آیا حضرت ابو بکر صدیق دے زمانے بھی انج ہی رہا کسے جنازے کنیاں تکبیراں کسے کنیاں تکبیراں پھر زمانہ آ گیا حضرت عمر فاروق دا رضی اللہ عنہ ایک دن آپ نے فرمایا کنی دیر تک تسی انج کردے رہو گے کیونکہ ہن اسلامی سلطنت بہت ود گئی ہے ایویں کسے جگہ کتھے اختلاف نہ شروع ہو جائے اس واسطے کسے ایک گل تے کٹھ کر لو کہ تکبیراں پڑھنیاں کنیاں نے صحابہ کرام نے کیا جی بالکل ٹھیک ہے تہاڈی گل ٹھیک ہے ہن اوتھے مشورہ ہویا کہ تکبیراں کنیاں پڑھیے
تو مشورے دی بنیاد کی بنی؟ اسی اپنی مرضی نہیں کرتے. ذرا ویخ لینے نبی کریم علیہ السلام نے جن جنازے پڑھائے نے انہاں چوں آخری جنازہ کدا سی؟ تے آخری جنازے چ کنیاں تکبیراں پڑھیاں سن. تے جڑا سرکار دا آخری عمل ہے نا بس انہوں اختیار کر لینے ہیں. تے سرکار نے اپنی زندگی دے آخری جنازے دے اندر 4 تکبیراں پڑھائیاں سن میں پھر 4 تکبیراں شروع ہو گئی. ایویں کوئی بندہ بخاری شریف چک کے آکھے جی آ لکھیا 5 تکبیراں تسی 4 کیوں پڑھ دے؟ اللہ سیاپا پیا گے نہ پیا؟ اس واسطے پوری ڈیٹیل دس دینی چاہیے. اس تو ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہویا کہ اعتبار آخری عمل دا ہے، پہلے عمل دا نہیں. ایک سعودی شہزادہ اتھے آیا پاکستان، انہیں کہ نہیں ایگریمنٹ پہلے دا ہے، فیصلہ بعد دا ہے. اسی تو پہلے ایگریمنٹ نو مننا ہے نا، بعد والے فیصلے نو نہیں مننا. انہوں دی اپنی منطق ہو سکتی ہے، دین دی منطق یہ ہے پہلیاں گلاں دا اعتبار نہیں، اعتبار آخری عمل دا ہے. تائیں یہ رفع یدین والا مسئلہ ہے. سرکار نے رفع یدین کیتا بھی ہے، ترک بھی کیتا ہے. اسی یہ تو کدی بھی نہیں آکھیا کہ نہیں سرکار نے کدی بھی رفع یدین نہیں کیتا، کدی اساں یہ نہیں آکھیا. لیکن اسی آنے یار دیکھو آخری عمل سرکار دا کی سی، آخری عمل نو دیکھو. نسائی شریف ہے نا، نسائی شریف او دے اندر 2 چیپٹر نے. پہلا چیپٹر ہے رکوع آندیاں جاندیاں رفع یدین کرن دا بیان. اس تو بعد والا چیپٹر ہے ترکو اے دے چھڈن دا بیان. ہن اللہ نے عقل دیتی ہے، شے کیتی پہلے جاندی ہے کہ چھڈی پہلے جاندی ہے؟ چھڈی بعد جاندی ہے، کیتی پہلے. تسی آندے ہو میں چاہ چھڑ دیتی ہے، کی مطلب پہلے پینا سا؟ او جی فلانے نے سگرٹاں چھڑ دیتیاں نے، کی مطلب ہے؟ او پہلے پیندا سی ہن چھڑ دیتیاں نے. فعل پہلے ہوندا ہے، ترک بعد وچ ہوندا ہے. اسی تاں نہیں رفع یدین نہ کرنا اے نماز دے اندر بہتر ہے، کیونکہ سرکار کولوں آخری نماز تک رفع یدین ثابت نہیں. اچھا تکبیراں کنیاں پڑھنیاں نے؟ 4. اچھا کدی کدی لوکاں نوں سکھاؤن واسطے نا نویں مسلمان ہوندے سن، کوئی کم اچھی آواز نال بھی کیتا گیا ہے. مثلا مسلم شریف دی حدیث ہے کدی کدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایڈی ثنا ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ہولی پڑھی دی کہ اچھی؟ لیکن کدی کدی جماعت کراندیاں حضرت عمر انہوں اچھی پڑھ دے سن، لیکن او قادے واسطے سی؟ تعلیم امت واسطے، سکھان واسطے. سرکار بھی کدی نہ کدی سکھان واسطے اچھی جنازہ پڑھے کہ بھی این جنازہ پڑھی جائے، لیکن اے معمول نہیں سی. لیکن کئی لوکاں دی عادت ہے انہوں نے نویں کانا ٹھوکنا ہوندا تاکہ امت دے اندر پواڑا پیا رہے نا. عام کی ہے جنازہ کس طرح پڑھنا ہے؟ اچھی کی ہولی. دیکھو نا لوگ جاندے نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حرمین شریفین، ہر نماز تو بعد اتھے ہوندے نے جنازے، تو اتھے بھی جنازے اچھی پڑھی جاندے نے کہ ہولی پڑھی. اچھا جنازہ پڑھنا ہولی تے جنازہ مک جاندہ ہے سلام تے، کدے تے مکدہ ہے؟ اچھا سلام پھیرن لگیاں اساں ایک عجیب شے دیکھی ہے اپنے بیلیاں جی. سلام پھیرن لگیاں پہلے سجا ہاتھ چھڑ دینا السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر کھبے پاسے سلام پھیرن لگیاں السلام علیکم ورحمت اللہ. انج نہیں کرنا، دوویں ہاتھ یکدم چھڑ کے تاں سلام پھیرنا ہے، اس طرح دھیان رکھیا کرو. اچھا جنازہ کتھے مکدا ہے؟ سلام تے. ہن دل کرے چلے ہو جنازہ ختم ہو گیا، دل کرے اتھے بہ جاؤ، دل کرے لوکاں نوں ملنا شروع کرو. تہاڈا کی حال ہے تیرا؟ تینوں کدوں اطلاع پہنچی سی؟ کدے تے آیا تو؟ بچے ٹھیک نے تیرے؟ وہ فصل دے پیسے مل گئے نے تینوں؟ پوچھ سکتے ہو تسی، کوئی گناہ نہیں، جنازہ تو مک گیا نا. تو جے دل کرے تے اللہ دی بارگاہ چ دعا واسطے ہاتھ چک لو، یا اللہ سانوں بھی بخش دے، انہوں بھی بخش دے.
یہ کوئی دل کرے اے کرو کم دل، لیکن دعا منگن لگے ایک کم کرنا جی تساں صفاں توڑ دینیاں نے تاکہ باہروں آنے والا جڑا ہے نا وہ اے نہ سمجھے کہ جنازہ ہی پڑھیا جا رہے ہیں، نہ انہوں وعدے دا شبہ نہ ہوئے، صفحہ توڑ کے دل کرے آ جاؤ، دل کرے بہ جاؤ، دل کرے گپا مارو، دل کرے تسی دعا منگو۔ نہ دعا منگنا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، دل کردہ منگو، نہیں دل کردہ نہ منگو۔ بس ایک کام کرنا ہے، جڑا دعا منگدا ہے نا انہوں ویکھ کے سڑنا نہیں، جے سڑے گا تو پتر ایتھے بھی سڑے گا تو اگے بھی سڑے گا۔ اب دیکھو ٹائم کی ہویا ہونا، کی ٹائم ہے اس ویلے 7:35۔ 7:35 تے دعا منگنا جائز ہے کہ نہیں؟ سوچ لو، جائز ہے۔ قرآن چاہیا کسے پاسے کہ 7:35 تے دعا منگی جا سکتی ہے قرآن تے 7:35 دا لفظ۔ سانو لوگ ایویں اٹھے پاسے میں نے لفظ بخا جنازے کو بعد دعا دا لفظ بخا خام خط اٹھے پاسے سبحان اللہ اٹھے پاسے 7:35 دا لفظ بخاری شریف چ آیا، مسلم شریف چ آیا، ابو بکر صدیق نے کدی اس ٹائم تے دعا منگی ہے؟ یہ پھر کیوں جائز ہے؟ اس واسطے دعا 7:35 تے جائز ہے کہ اللہ نے دعا دا ٹائم ہی مقرر نہیں رکھیا۔ بس اللہ نے ٹائم تے جدوں ٹائم دی پابندی نہیں لگی، جدوں دال لگی ادو منگ لو، جدوں موقع ملے منگ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ دیکھیں، ادعونی استجب لکم، میرے بندے ہو میرے کو دعا منگیا کرو میں تہاڈی دعا قبول کراں۔ ہن مینوں ایتھے اہل علم بھی نظر آ رہے ہیں، شاید عام ساتھیاں نوں گل دی سمجھ نہ آئے لیکن میں کوشش کراں گا تانوں بھی سمجھان دی۔ ادعونی یہ معنی کی ہے تسی میرے کولوں دعا منگو۔ یہ دعا منگو یہ ہے امر دا سیغا۔ امر تے ویسے بھی سکولوں والے بھی امر ہوندا ہے، نہیں ہوندا ہے نا، کیوں پترو ہے نا، جدے چ آرڈر ہوئے وہ امر ہے، جدے تے روکیا جائے وہ نہیں ہے۔ اچھا ہن یہ گرامر دے اندر نا جتھے قرآن دے اندر امر ہوندا ہے نا امر دا سیغا، یہ دیاں دو قسماں نے۔ ایک ہے مطلق عن الوقت، ایک امر او ہے جدے چ اللہ نے ٹائم دی پابندی نہیں لائی۔ دوجا امر او ہے جڑا مقید بہی جدے چ ٹائم دی پابندی ہے۔ اے امر اللہ کہندا ہے نماز پڑھو، یہ امر ہے نا، یہ ٹائم دی پابندی ہے کہ نہیں؟ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہون تسی فجر دی نماز پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ ٹائم نہیں۔ پتہ لگا نماز دا آرڈر تے ہے پر یہ مقید بہی، یہ وقت نال مقید ہے، یہ کھلا نہیں ہے۔ روزے دا آرڈر دیتا ہے تے ٹائم دی پابندی ہے کہ نہیں نال؟ ہن اسی روزہ شروع کر کے رات 1:30 بجے تک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ٹائم دی پابندی لائی ہے، اتم الصیام الی اللیل۔ اچھا اسی طرح دعا ہے، دعا واسطے اللہ نے کسی جگہ ٹائم دی پابندی نہیں لائی ہے۔ کدی سنیا جی اللہ اس ٹائم تے دعا سندا ہے تے اس ٹائم دعا نہیں سندا؟ کیونکہ اج کل دے بادشاہ نے نا انہوں نے ٹائم رکھے ہوندے نے، اس ٹائم تے بادشاہ سلامت سوندے نے، اس ٹائم تے بادشاہ سلامت ہور کم کردے تے اس ٹائم تے سائلاں دیاں درخواستاں وصول کردے نے۔ یا اللہ تو سونا ہے؟ سونا تے ایک پاسے،
انہوں تے ہونٹا بھی نہیں آتا اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اچھا ہن حنفی اصول یہ ہے فقہ حنفی دا قانون قرآن جتھے امر آئے نہ مطلق قرآن دا مطلق ہوئے امر ان دے مقابلے تے بخاری دی بھی صحیح حدیث کیوں نہ آ جائے خبر واحد اللہ نے آکھیا میرے کو دعا منگو بالفرض بخاری شریف چ آندا کہ 9:30 بجے دعا نہیں منگ سکتے تے اسی بخاری دی اس حدیث تے عمل نہ کردے اللہ دے قرآن تے عمل کردے کیوں قرآن دا درجہ اس بخاری دی حدیث نالوں کیونکہ جے ٹائم دی پابندی لاؤنی سی تے اللہ آپ لاؤندا نا اللہ نے تے ٹائم دی پابندی لائی کوئی نہیں تے جے بخاری پابندی نہ لائے ابو بکر صدیق پابندی نہ لان تے اج کسے مولانے دے پابندی لان نال اسی مان لیں گے کہ نہیں جنازے بعد اسی دعا نہیں منگ سکتے کیونکہ اللہ پھینٹا لاندا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم میرے بندے میرے کولو دعا منگیا کرو میں تہاڈی دعا نو قبول فرما لینا وا. اچھا ویسے جدوں یہ آیت آئی صحابہ دے دل چ آئی ہائے کدی سانو پتہ لگ جاندہ نا رب کیڑے ویلے زیادہ دعا سندا تے اسی اس ویلے دعا منگدے اے دے جواب وچ اللہ نے دوجی آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب سونے محبوب جس ویلے تیرے کولو میرے بندے میں اللہ دے قرب اور بہت دے بارے سوال کرن کہ اللہ دور یا نیڑے تے سونے میں رب واللہ اعلان کر دے انی قریب میں دور نہیں میں قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان میرا بندہ جس وقت بھی میرے کولو دعا منگے گا میں اللہ او دی دعا نو قبول فرماواں. پتہ لگا دعا واسطے ٹائم دی پابندی تے کچھ جنازے تو بعد بھی دعا منگے تے جائز ہے پر دعا منگن والا اے نہ سمجھے کہ اے جنازے دا حصہ ہے جنازہ کتھے مک جاندہ ہے یہ ان وخرا کام میں منگ دعا نہ منگ بے کھلو چلا جا جو مرضی کر وہ وخرا مسئلہ ہے دعا جنازہ مک گیا سلام ہن میت چکو چک کے قبر چونو دفن کرو لے جا کے دفن کرن تو بعد مٹی پا دیو اتے مٹی پا دیو. ایک بیلی میں نو کہنے لگا ایویں نہ اے دے آستے کچھ کرنا شروع کر دینا. اچھا میں نا تجربہ کیتا ہے ہر شہر چلا دی مہربانی نال میرے نال پیار کرن والے میرے آستے دعا کرن والے 2-4 بندے ہیں کر دینے پیار دعا بھی کر. اچھا جویں تسی ہو نا پیار کرن والے انجی میرے نال سڑن والے بھی ہیں سڑن والے بھی ہیں پیار کرن والے. ایک باری نا ایک مینوں ساڑن واسطے میرے کول آیا تو لکھ پہ ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے انہیں تو خیر سر ہور لائی سی تو لکھ پہ ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے مینوں میں کہا بچو گل سن جی میں کیا آوے جو توں جانا ہے نا قبر
ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਲੱਖ ਵਿਆ ਡਗਰਾ ਮਾਰ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਕਰਾ ਮਾਰ ਤੇ ਮੁਰਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਸਹੀ। ईमानदार जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। लेकिन बेईमान मुनाफिक होया सुनेगा जरूर, लेकिन जवाब आखेगा हाँ ला अदरी, हाय हाय मैं ते जानदा ही नहीं। यार मरण वाला कोई क्यों ना होवे जदों कबर जांदा ते अल्लाह दी दित्ती पावर ते ताकत दे नाल सुन लैंदा है। अल्लाह फिर मैंने कहा नहीं अंदर अंदर वाली सुन लेना, उतली नहीं सुन सकता। मैं क्या वो भी सुनेगा तू है किवें? मैं अर्ज़ कीता नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ पे पढ़दा असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह बुखारी। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस वेले तुसी कबर ते मिट्टी पा के वापस जांदे जे, तुसा पैरां दे अंदर पाइयां ने जुत्तियां, टुरन लग्या जेड़ा तुहाडी जुत्ती दा खड़क पैदा हुंदा, अल मय्यत यसमा खफकन नियाल, कबर वाला तुहाडी जुत्तियां दा खड़क भी सुन लैंदा है। सरकार ने नहीं किया वली यसमा खफकन नियाल, ये नहीं किया। ये नहीं फरमाया शहीद हो यसमा खफकन, ये नहीं आखिया कि शहीद सुनदा। फरमाया अल मय्यत हो, भावें नेक है भावें बद है, सारे खड़क उतला सुन। अल्लाह ताला बड़िया पावरां वाला, जड़ा अल्लाह ताला मैनू तेनू दुनिया दे अंदर सुनन दी ताकत अता फरमांदा, उवा अल्लाह ताला कबर दे अंदर फरिश्तियां दा सवाल सुनन दी भी ताकत अता फरमांदा। उवा परवरदिगार जड़ा हर शै ते कादिर वहु वाला मा यशाउ कदीर। हर मैयत नू जुतियां दा खड़क सुनान पे भी कादिर है। यार अल्लाह दी कुदरत ते इतराज न करया कर, अल्लाह अल्लाह करीम जेड़ा अला कुल्ल शैइन कदीर है। सारी कायनात दे मुसलमानां दा दरूद ओ सलाम भी अपने महबूब नू सुना लैण ते कादिर है। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ کہ دور نزدیک کے
سننے کان دور و نزدیک کے کوئی زبان خاموش نہ رہے قسم پروردگار دی میرے اللہ دا محبوب سندا جے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں اچھا اتنے لوگ ایک سوال کرتے ہیں او سونا تے ایک کے نا اب ایک ہونا اساں سارے پڑھیا نا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام میری آواز تے تساں سارے نے پچھان لی کیونکہ میرے سامنے سپیکر پہ ہے لیکن میں تہاڈی آواز دا نکھیڑا نہیں کر سکیا کہ اے آواز اینا دیئے تے اے اینا دیئے تے میں تے نکھیڑا نہیں کر سکیا تسی آپس سے اپنی آوازاں دا نکھیڑا کر سکے آتے چند لوگ بیٹھے نا مسجدہ سین پرے ہے بس یہ کوئی لکھاں لوگ تے نہیں نا پر دنیا دے اندر تے ہر وقت لکھاں لوگ سرکار تے سلام پڑھ دینے درود پڑھ دینے او ایک سنن والا انہاں سارے دا نکھیڑا کیویں کر لیندے ہیں یہ کیویں کر لیندے نے یہ لوکی کر دینے سوال ہے اچھا اگے تے جواب علماء دیندے سن نہ ہور طریقے نال پر میں جواب دینا ہور طریقے نال کیونکہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا نا اچھا میں انگلینڈ دے اندر ایک سسٹم دیکھ کے آیا اکثر کاراں دے اندر نا وہ ایڈی کو سکرین لگی ہوتی ایڈی کو تلی جنی انہوں کہتے ہیں نیویگیشن سسٹم نیویگیشن وہ کردی کی ہے پورے یو کے دے اندر یعنی انگلینڈ سکاٹ لینڈ دے اندر تسا جتھے بھی جانے وہ دا ایڈریس فیڈ کر دیو وہ دے ایڈریس نہیں یاد تے پوسٹ کوڈ نمبر وہ فیڈ کر دیو سوچ لاؤ وہ بول رہا ہے وہ سکرین وہ بول دی انہوں نے عورتوں دی آوازاں بھی پریاں نے مرداں دی بھی آواز آئے گی جانا تساں سجے پاسے ہے گڈی دا منہ کھبے پاسے سجے پاسے کرو ہن چلو 500 گز چلن تو بعد ایک آئے گا راؤنڈ اباؤٹ وہ دے تیسرے ایگزٹ تو تھلے اتر جاؤ وہ بول بول کے جتھے پہنچنا ہوندہ ہے نا اتھے پہنچا دیں دی کسی نو برا پوچھنا نہیں پہندا کدی بندہ غلط بھی اتر جاندہ ہے راؤنڈ اباؤٹ ہے نا وہ 4-5 رستے بنے نے تیجے دی بجائے 5ویں تے اتر گیا دوجے تے اتر گیا رش بہت ہوندہ اتھے گڑیاں دا فٹ آواز آئے گی وہ خود غلط اتر گیا رانگ ہو گیا پر چل خیر ہون تو ایدہ الٹرنیٹو اے اختیار کر اچھا کدی بالکل صحیح جا رہے ہوندہ آواز آندھی اگے نہ جائیں ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ بلا کے اگے نہ جائیں ہون اے فلانا رستہ اختیار کر اچھا میں بڑا سوچیا یہ دے پیچھے کی ہے پتہ لگا جی یہ دے پیچھے ہے ایک کمپیوٹر او دا تعلق ہے سکائی نال جدی وجہ نال سکائی نال تعلق دی وجہ نال اس کمپیوٹر دے سامنے پورے یوکے دے روڈ پورے یوکے دیاں بلڈنگاں تے او کاراں او گڈیاں جدا کنیکشن انہاں نال ہے او سب نو ویکھی جاندا ہے
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਕਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਅਰਸ਼ੇ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, और जिदा ताल्लुक सकाई नाल है और लखां नूं कंट्रोल करदा है। महबूब दा ताल्लुक ज़ाते इलाही नाल है और सारी कायनात दी सुनदा भी है, कंट्रोल भी करवांदा है। क्या बात है, क्या बात है या रसूल। हुण ऐत पढ़ो शायद मतलब सही समझ आ जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसी भी पागल पे नहीं जड़ा रौला पाने कौन देता है चाहिए कौन देता अरे कौन देता है देने को चाहिए कौन देता है देने को ये देने वाला है सच्चा कभी देने वाला है सच्चा। हो सकता तुसी आखो जी कौन इंग्लैंड जाए पता नहीं तुसी सच बोलते हो कि झूठ ठोकते हो सकता कोई आखे। मैं पाकिस्तान का एक सिस्टम है तुहानूं सुना देना। कुछ अरसे तो तुसी अखबार पढ़ते हो कारां चोरी घट हो रही ने, है गल सही कि नहीं? उसकी वजह की है? इत्थे एक सिस्टम आ गया जिहदा नाम है ट्रैकर। वो मोबाइल की चोरी वास्ते भी इस्तेमाल करते हैं अजकल। अच्छा वो मैं अपनी गड्डी ते भी सिस्टम लवाया। मैं कई बारी तजर्बा किया है, उन्हें पता नहीं किया की है, ये मैनू समझ नहीं आई। कराची उहदा हैडक्वार्टर है। मैं कई बारी पूछदा टैलीफोन करके उन्होंने कि मेरी गड्डी इस वेले कित्थे है, वो बिल्कुल सही लोकेशन दसणगे। एक बारी मैं हरीपुर पूछा, उन्होंने कहा जी नाल एक पेट्रोल स्टेशन है फलाना पिंड है, तो उत्थे खलोती स्टार्ट भी नहीं, बिल्कुल सही। ये भी दसा मूँह उहदा किहड़े पासे है। अच्छा ना चंद दिन पहले ना 3 दिन पहले वो मेरी गड्डी का ना बोनट बंद हो गया, खुले ही ना। शाह साहब नहीं जिन्हें ना शरीफ पड़ी, मैंने कहेंगे उस्ताद जी ये बोनट नहीं खुलता पे। मैं क्या फिर किसी मिस्त्री को विखाने, पर असीं जा रहे सब गोजरे जलसे वास्ते। अचानक कह लगे जरा तुसीं उन्होंने तो गल करो। मैं उन्होंने पूछा मेरी लोकेशन की है, उन्होंने कहा जी चंग रोड से गड्डी जा रही है तो मूँह का पेंसिले वाले, बिल्कुल सही लोकेशन दसी। मैं कहते मेरी गड्डी का बोनट नहीं खुलता पे। कहते गड्डी साइड चलाओ। उस गड्डी साइड चलाती, थोड़ी देर बाद गड्डी बंद हो गई। मैं कहा जी गड्डी तो बंद हो गई है। कहेंगे हम स्टार्ट करो। जो गड्डी स्टार्ट की तो बोनट भी खुल गया। कराची बैठे ही कुछ किया उन्होंने। गवाह मेरे सामने मौजूद है, जे कुछ चैलेंज करे तो मैं हुणे टेलीफोन ते उन्हें सुना भी सकना कि दसो मेरी गड्डी कित्थे है। तो दसन के गुजराले दे फलाने इलाके तुहाडी गड्डी मौजूद है।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਹਾਏ। ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਬੋਨਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਟੱਪੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗਾਇਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬੰਦ। ਚੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ। ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕਰਾਚੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਕਾਈ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਜਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਕਾਈ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਇਲਾਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ महबूब ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਫਰਮਾਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सलामत रखे, दीन दुनिया दियां बरकतां तो माला माल फरमाए। अल्लाह मेरी तुहाडी हाजी साहब की बख्शिश फरमाए, उन्हां दी कब्र मुनव्वर फरमाए, मुअत्तर फरमाए।